الحمدللہ 20 روزہ نماز تراویح سیڈلنگ پبلک اسکول میں پچھلے کئی سالوں سے ہمارے مخدوم محترم حضرت قبلہ چچا جان صوفی ابرار احمد رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں یہ تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے، اور ہمارے بھائی ڈاکٹر عطاء الرحمن رحمانی صاحب اس کی میزبانی بڑی محبت سے فرماتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی بعض انتظامی وجوہات کی بنا پر انہوں نے اس کے ملتوی کرنے کا ارادہ بھی فرمایا، لیکن محترم جناب ڈاکٹر نوید صاحب نے بڑی ہمت سے کام لیا اور اس عمل خیر کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے۔ یہ 20 روزہ نماز تراویح جو ہے یہاں پر منعقد ہوئی، اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ تراویح پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ فہم قرآن کا اہتمام بھی ہوتا ہے، یعنی جو کلام مجید پڑھا جاتا ہے تو اس کا خلاصہ بھی ساتھ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آج 30واں سپارہ جو ہے مکمل تلاوت کیا گیا، اور جس کی ابتدائی صورتوں کا خلاصہ تو پیش کر دیا، چونکہ بہت ساری صورتیں ہیں اور ان کی تفصیل بیان کرنا یہ تو بہت ہی یعنی ٹائم طلب کام ہے، تو اس لیے ان کی صرف سینٹرل آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور آگے جو صورتیں ہیں یہ بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو صرف ان کا جو مرکزی جو مضمون ہے وہی آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ العلق تک ہم نے گفتگو کر لی تھی، اب سورہ القدر آتی ہے۔ سورہ قدر میں وحی کی نزول والی رات کا ذکر ہے، جسے ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اس بابرکت شب کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ تو یہ جو کل سے طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں، تو ان طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے شب قدر کو۔ اس شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اور یہ سوچیں کہ ایک ہوتی ہے آزادی اور ایک ہوتا ہے یوم آزادی۔ تو یہ یوم آزادی یعنی جس طرح یوم آزادی جو ہے یہ ایک بڑی چیز ہے کہ اللہ نے کسی دن کسی کو آزادی دی ہو، تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، لیکن یوم آزادی سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ آزادی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح نزول قرآن کی رات سے زیادہ بڑی چیز جو ہے، نزول قرآن کی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ بہتر کیوں قرار دیا؟ کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، تو اس سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ قرآن ہے، یعنی نزول قرآن کی جو شب ہے جب وہ اتنی فضیلت رکھتی ہے، اس کی جب اتنی قدر ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو آپ اندازہ کریں کہ قرآن کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے یہاں، یعنی یہ کتنی عظیم کتاب ہے جو ہمارے پاس ہے، ہمارے گھروں میں ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم کتاب جو ہے، آخری کتاب بنا کر اس دنیا کے اندر جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ قیامت تک کی انسانیت کی فلاح کا جو دار و مدار ہے وہ اسی کتاب پر موقوف ہے۔ نزول قرآن کی رات جب اس قدر قیمتی اور سلامتی والی ہے تو انسانوں کو اسی سے قرآن کریم کی قدر و قیمت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ البینہ شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔
اس کتاب پر ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے مخلوق میں بہترین لوگ قرار دیے گئے ہیں، اور اس کتاب کو ٹھکرانے والے لوگ مخلوق کے بدترین لوگ شمار کیے گئے ہیں۔ پھر سورہ الزلزال شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں قیامت کے مناظر کی تصویر کشی کر کے بتایا گیا ہے کہ اس دن اعمال ناموں میں انسانوں کو ان کے اچھے اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ سورہ عادیات شروع ہوئی۔ اس صورت میں بتایا کہ انسان کنود ہے، ناشکرا ہے۔ اگر یہ انسان ناشکری چھوڑ دے تو اس سے اچھے اعمال بھی صادر ہو سکتے ہیں، اور بخل، مال کی حرص اور دنیا پرستی سے چھٹکارا بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ گھوڑا بھی اللہ کی مخلوق ہے اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ گھوڑا انسان کا وفادار اور شکر گزار ہوتا ہے، دوسری طرف انسان مال کی شدید محبت کی وجہ سے اپنے مالک حقیقی کا ناشکرا بن جاتا ہے۔ مردہ انسانی ضمیر کو قیامت کے تذکرے سے جھنجھوڑا گیا ہے اور اس کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر سورہ القاریہ شروع ہوئی۔ اس صورت میں اچھے اعمال کی کثرت کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ ترازوئے اعمال میں یہ برے اعمال کے مقابلے میں وزنی ہو جائیں۔ قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا ہے کہ جب دنیا تباہ اور برباد کر دی جائے گی۔ پھر سورہ التکاثر پڑھی گئی۔ اس صورت میں اچھے اور برے اعمال کی وضاحت کی گئی ہے جن کی روشنی میں انسان دوزخ سے بچ کر جنت حاصل کر سکتا ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس کی وجہ سے اپنے رب سے غافل ہے، اسی حالت میں وہ موت سے ہمکنار ہو کر قبر میں جا پہنچتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ آخرت کی جزا و سزا پر عدم ایمان ہوا کرتا ہے، تبھی انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ انسان کو قبر کی تیاری کے ساتھ ناشکری سے بچنا چاہیے۔ قیامت کے دن اسے رب کی تمام نعمتوں کا حساب دینا ہوگا۔ پھر سورہ العصر شروع ہوتی ہے۔ اچھے اعمال سے پہلے ایمان کو ضروری قرار دیا ہے۔ آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے انسان کو جلد از جلد اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جانے کی تعلیم دی گئی ہے، اور 4 نکاتی فارمولے کو فوراً اختیار کر لینے کی تعلیم اور ہدایت دی، اور وہ یہ ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق یعنی حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہنا، تاکید کرتے رہنا، اور تواصی بالصبر اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت و تاکید کرتے رہنا۔ پھر سورہ الہمزہ پڑھی گئی۔ اس میں خسارہ اٹھانے والوں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ آخرت فراموشی کی وجہ سے انسان میں 2 اخلاقی عیوب پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اور دوسرے لوگوں کو حقیر جانتا ہے، اسی لیے وہ عیب جوئی اور لعن طعن کرتا ہے۔ اور دوسرا عیب جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ مال کی شدید محبت ہے، جس میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، بخیل بن کر مال کو گن گن کر جمع کرتا رہتا ہے۔ دوزخ سے بچنے کے لیے انسان کو تکبر اور عیب چینی جیسی صفات سے اور دنیا پرستی اور مادہ پرستی سے بچنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہی چیزیں اسے بخل سے بچا سکتی ہیں۔ اگر انسان جو ہے دنیا پرستی میں اور مادہ پرستی میں گرفتار ہو گیا تو گویا وہ بخیل بن گیا، اور اگر ان چیزوں کو وہ چھوڑ دے، ان سے بچ جائے، تو وہ بخیل نہیں بن سکتا۔ پھر سورہ الفیل شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں کعبۃ اللہ کی متولی سرداران مکہ پر واضح کیا ہے کہ قریش نے تعمیر کعبہ کے مقاصد کو فراموش کر کے اسے بتوں سے آلودہ کر دیا ہے۔ اس گھر کی حفاظت اور اس کی تعمیر کے مقاصد کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ابرہہ کا لشکر جس نے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی تھی، اسے کھایا ہوا بھوسا بنا دیا گیا۔ اس کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ قریش شروع ہوئی۔ قریش کے سرداران نے مکہ کی احسان فراموشی کا اس میں ذکر کیا ہے کہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے باوجود بلد امین کی وجہ سے قائم ہونے والے امن و امان سے فیضیاب ہوتے ہوئے تمام معاشی اور تجارتی فوائد سے لطف اندوز ہونے کے باوجود اسلام سے روگردانی کر کے شرک میں مبتلا ہیں۔ انہیں تو صرف کعبۃ اللہ کے رب کی ہی عبادت کرنا چاہیے۔ سورہ الماعون شروع ہوئی۔ اس صورت میں ان کی مذہبی منافقت کا تذکرہ کیا ہے کہ کعبۃ اللہ کی متولی ہوتے ہوئے
آخرت فراموشی کے نتیجے میں نہ صحیح طور پر انسانوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور نہ اللہ کے حقوق۔ انکار آخرت کے سبب انسان اخلاقی طور پر اس قدر ذلیل اور پست ہو جاتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دے کر دھتکارتا ہے۔ آخرت پر ایمان محکم سے ہی غریب پروری اور مسکین دوستی کو فروغ مل سکتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھی گئی، اس میں پیشن گوئی کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمن ہلاک ہو جائیں گے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انسانیت اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لائق ہو جائے گی۔ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنے کی بشارت دی گئی۔ پھر سورہ کافرون کی تلاوت ہوئی۔ کفار سے عقیدہ توحید کے معاملے میں کسی قسم کی سودے بازی اور سیاسی لین دین کے بارے میں فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ سورہ النصر تلاوت ہوئی، اس میں بتایا گیا کہ کامیابی اللہ کی مدد سے نصیب ہوتی ہے، انسان کو بجا غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس صورت میں یہ خبر بھی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کرنا ہوگا۔ کامیابی کی بات زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد، تسبیح اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ پھر سورہ اللہب پڑھی گئی۔ ابو لہب دشمن اسلام اور دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام جمیل کے برے انجام کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی۔ اسلام میں نجات کا دار و مدار حسب و نسب اور خاندان کے بجائے ایمان اور حسن عمل پر خاتمہ کو بتایا گیا ہے۔ سورہ الاخلاص پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جتنی غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں ان سب کا ازالہ اس صورت میں کر دیا گیا ہے۔ پھر سورہ الفلق کی تلاوت ہوئی۔ جب کوئی مسلمان قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت ساری منفی قوتیں اس کے حوصلے پست کرتی ہیں، اسے پریشان کرتی ہیں اور اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا نسخہ تجویز کیا ہے۔ انسان کو 4 چیزوں یعنی مخلوق، رات، جادو اور حاسد کے شر سے بچنے کے لیے اپنے رب کے دامن میں پناہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آخر میں سورہ الناس تلاوت ہوئی جو قرآن کریم کی آخری سورت ہے۔ وسوسوں، انسانوں اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے دامن میں پناہ لینے کا اس کے اندر حکم دیا ہے۔ وہ رب جو انسانوں کا رب، بادشاہ اور معبود ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی سورہ الفاتحہ یعنی جو بسم اللہ سے شروع ہوئی تھی، تو بسم اللہ کی با سے سورہ ناس کی سین تک، یہ با سے سین بس ہو گیا، یعنی جو قرآن کریم کی ان تعلیمات کو تھام لے اس کے لیے یہ بس ہے، یہ کافی ہے، وہ کامیاب ہے۔ جس نے بسم اللہ کی با سے قرآن کی آخری سورت کی سین تک کے حصے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ نے اس کے لیے اس کو کافی اور وافی قرار دی، یعنی وہ شخص فلاح پا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب ہمیں اس حوالے سے خود غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہم اس کی کتنی قدردانی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کو صرف تلاوت کرنے سے بھی بہت سارے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، لیکن اس کا مقصد صرف تلاوت نہیں، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، یعنی اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ پورے قرآن مجید کو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو اس میں اللہ کی حمد، تسبیح اور اس کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نبیوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے، ان کی قوموں نے جو ان کے ساتھ کیا تو اس کا نتیجہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ اسی طرح پھر احکامات، معاملات اور حقوق کے حوالے سے جو وہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو اگر ان تعلیمات کو ہم تھام لیں تو نہ صرف یہ کہ یہاں کامیابی مل سکتی ہے، آخرت کی کامیابی بھی یقینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے کہ جس کی عظمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ اگر دنیا کے سب سے بڑے دولت مند ہوں، آپ دنیا کی فیکٹریوں کے مالک ہوں، ملوں کے مالک ہوں،
ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالک ہوں، دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہو، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اور وہ دنیاوی اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے، تو حدیث شریف کے مطابق جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کا مال، اس کے عزیز و اقارب اور جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی چیزوں کا وہ مالک ہوتا ہے، وہ سب واپس لوٹ آتی ہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں جاتا۔ قبر میں وہ تنہا جاتا ہے، اس کے ساتھ جانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کے صرف اعمال ہوتے ہیں۔ وہ اعمال کیسے ہیں، اب اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قرآن کو جو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، قرآن کے ساتھ جو دوستی کر لیتا ہے، قرآن سے اپنے تعلق کو جو مضبوط کر لیتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو قرآن اس کے سرہانے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب اس کو کفن پہنایا جاتا ہے تو وہ سینے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب اس قرآن کو یا اس جنازے کو لے جا کر قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور منکر نکیر آتے ہیں تو قرآن منکر نکیر اور قرآن پڑھنے والے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے آ کر، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ منکر نکیر سے کہتا ہے تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ یہ تو میرا دوست ہے، اس نے میرے ساتھ دوستی کی ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، تو لہٰذا میرا کام یہ ہے کہ جب تک میں اس کو جنت میں نہ چھوڑ دوں میں اس کو اکیلا یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے اسی قرآن کو چھوڑ دیا، ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی کتنی ہے اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگلے لمحے میں، اگلی گھڑی میں، اگلے سیکنڈ میں ہم موجود ہو نہ ہو، لیکن اگر ہم اس قرآن کی قدر کر لیں اور اس قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں تو اللہ کی ذات سے یہ پکی امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ جب ہم نے اس کے ساتھ دوستی کی ہوگی تو یہ قرآن ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، یہ ہمیں یقیناً جنت میں داخل کر کے چھوڑے گا۔ تو اس لیے آپ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کو ہم روزانہ پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور کم از کم 3 آیات کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور ممکن ہو تو تشریح بھی اس کی پڑھیں گے، نہ صرف یہ کہ ترجمہ، اس کی تشریح بھی کم از کم 3 آیات تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 3 آیات کو اگر ہم روزانہ ترجمہ کے ساتھ تشریح کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ ہماری بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اور پھر اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن سے تعلق جوڑنے کے بعد آپ کبھی پریشان ہو جائیں، کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ ملے، کوئی پریشانی آ جائے، آپ قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھیں اور آپ قرآن مجید سے اللہ کی بارگاہ میں قرآن مجید کے وسیلے سے التجا کریں کہ یا اللہ میری اس مشکل کو، میری اس پریشانی کو، میری اس مصیبت کو حل فرما دے، دور کر دے، تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی اس کلام مجید کی برکت سے دور ہو جائے گی اور حل ہو جائے گی۔ بس یقین کامل کی ضرورت ہے کہ ہمارا اس پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی جو قدر و قیمت ہے جو ہم نہیں جانتے، ہمارا رب اس کو جانتا ہے کہ یہ کتنا عظیم کلام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر تو 20 روزہ نماز تراویح مکمل ہوئی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تراویح ہی ختم ہو گئی ہے۔ یعنی تراویح تو ظاہر ہے کہ وہ پورے 29 یا 30 دن جتنا بھی مہینہ ہوگا تو وہ تراویح ہم نے ضرور پڑھنی ہے، تراویح آپ کی ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہاں 20 روزہ تراویح تھی تو لہٰذا یہاں 20 روزہ نماز تراویح مکمل ہوئی، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم سب نے بقیہ جو ایام ہیں ان میں تراویح کو مکمل پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کلام مجید کی برکتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے اور اس کلام مجید کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔